بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معارف الہیہ کو توحید شہودی کے بغیر درک کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جس کو بیان ہونا چاہیے، جس پر تشریح بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور آیت اللہ طہرانی نے یہاں کافی تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی ہے اور بیان کرتے ہیں کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں موجود، خطبات میں موجود، احادیث میں موجود ایسے نورانی معارف اور مطالب موجود ہیں کہ جن کو پڑھنے سے انسان کے سامنے یہ حقیقت واضح عیاں ہو جاتی ہے کہ توحید کی حقیقت تک پہنچے بغیر ان معارف کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ لہذا آیت اللہ طہرانی یہاں کچھ دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں جنہیں حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیفہ سجادیہ میں نقل کیا گیا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ دعائے مکارم اخلاق میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس جملے کو ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت فرماتے ہیں وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ دَرْجَةً إِلَّا حَطَّتْنِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَا، یعنی امام فرماتے ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ اے میرے پروردگار، مجھے لوگوں کے درمیان مقام و منزلت پر ترقی نہ دے مگر اس وقت تو مجھے لوگوں کے درمیان مقام و منزلت پر ترقی دے کہ اسی مقدار میں مجھے میرے نفس کے اندر ساقط کر دے، مجھے میرے نفس کے اندر ذلیل و خوار و حقیر کر دے۔ وَلَا تُحَدِّثْ لِي عِزًّا ظَاهِرًا إِلَّا أَحْدَثْتَ لِي ذِلَّةً بَاطِنَةً عِنْدَ نَفْسِي بِقَدْرِهَا۔ امام فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، مجھے لوگوں کے درمیان ظاہری طور پر عزت اور مقام عطا نہ فرما مگر اسی مقدار میں جتنا تو مجھے لوگوں کے درمیان مقام عطا کر رہا ہے، اسی مقدار میں مجھے میرے نفس کے اندر حقارت اور پستی عطا کر۔ اب یہاں آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ امام کا یہ تقاضا کرنا خداوند متعال کی بارگاہ میں در واقع ایک موحد کی توحیدی آرزو ہے، یعنی ایک موحد جو خداوند متعال کی رؤیت اور لقاء کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ جب آنکھوں کا کلمہ استعمال ہو تو اس بدن میں موجود یہ جو دو آنکھیں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں یہاں مراد نہیں ہے، یہ خدایا میری آنکھوں کو اپنے لقاء اور دیدار سے منور فرما تاکہ میں تیرے جمال کو مشاہدہ کر سکوں، تاکہ میں اپنی خودی کو مشاہدہ نہ کروں۔ کیوں؟ چونکہ میری خودی فقر محض ہے، میری خودی پستی پر مشتمل ہے، میں صرف اور صرف تجھے مشاہدہ کروں اور شہودن اور وجدانن تجھے درک کر سکوں، اور چونکہ تیری عزت کے سوا کوئی عزت نہیں ہے، یعنی تو ہی عزت جتنی بھی ہے وہ تیری ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اور میری عزت اور میری ذلت بھی تیری جانب سے منشعب ہوتی ہے اے میرے پروردگار، بلکہ تیری طرف سے یہ مجھے عطا ہوتی ہے اگر عزت ہے یا اگر ذلت ہے۔ لہذا آیت اللہ طہرانی یہاں اس دعا سے کہ ایک موحد خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے اس دنیا میں بلندی عطا کرتا ہے، اس دنیا میں مجھے ظاہری عزت عطا کرتا ہے، تو اسی مقدار میں مجھے میرے نفس کے اندر حقارت بھی عطا کر دے تاکہ میں اپنے فقر محض کو مشاہدہ کرتے ہوئے تیری ذات کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی آنکھوں سے تیرے جمال کا میں دیدار کر سکوں اور تیری لقاء تک پہنچ سکوں۔ یہ مطلب وہی شخص بیان کر سکتا ہے جو توحید شہودی کے مقام کو درک کر چکا ہو۔ ہر کسی کے جو ہے وہ زبان سے یہ کلمات جاری بھی ہو جائیں تو وہ ان کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتا۔ لہذا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیفہ سجادیہ میں جو دعائے استخارہ بیان ہوئی ہے اس میں سے 33ویں نمبر پر جو جملہ ہے اسے یہاں پر 33ویں جو دعا ہے اس کا 5واں جملہ یہاں پر آیت اللہ طہرانی نقل کرتے ہیں۔ خداوند متعال سے ارشاد دعا کی جا رہی ہے وَأَلْحِمْنَا الْإِنْقِيَادَ لِمَا أَوْرَدْتَ عَلَيْنَا مِن مَشِيَّتِكَ،
اے ہمارے پروردگار ہمیں الہام عطا کر، کس چیز کا الہام عطا کر؟ انقیاد کا۔ وَأَلْحِمْنَا الْإِنْقِيَادَ، ہمیں انقیاد الہام فرما۔ وہ انقیاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تیرے ارادے اور تیری مشیت میں ہم مطیع ہو جائیں، ہم تیرے فرمان بردار ہو جائیں، منقاد ہو جائیں تیری بارگاہ میں۔ الحمنا الانقیاد، ہمیں انقیاد عطا کر دے۔ لما اوردت علینا من مشیت کا، انقیاد عطا کر اس مطلب کے مقابلے میں جو تیرا ارادہ ہے، جو تیری مشیت ہے، کہ اے میرے پروردگار ہم تیری مشیت اور ارادے کے آگے سر تسلیم خم کر دیں اور مطیع محض ہو جائیں، فرمان بردار ہو جائیں، اور ذرہ بھر بھی تیری بارگاہ میں مخالفت نہ کرے۔ حتی لا نحب تاخیر ما عجلت، اے میرے پروردگار تو نے ہمیں جو چیز جلد عطا کر دی، ہم اس چیز کی تاخیر کا جو ہے وہ تمنا نہ رکھے۔ یعنی اللہ نے ہمیں ایک ایسی نعمت عطا کی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت ابھی ہمیں نہ ملے، اللہ نے ہمیں وہ نعمت جلدی عطا کر دی ہے، نہیں، جو تو نے ہمیں عطا کر دی ہم اس کی تاخیر کو اپنے وجود میں لے کر ہی نہ آئیں، جو تو نے عطا کر دیا وہ عطا کر دیا۔ ولا تعجیل ما اخرتا، جو چیز تو نے ہمیں عطا نہیں کی ہے ہم اس میں تعجیل اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، ہم ایسا نہ کہیں کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے کیوں عطا نہیں کی ہے، جلدی عطا کر دے، تاخیر کیوں کر رہا ہے، 10 سال بعد کیوں دے رہا ہے، تو آج ہی دے دے۔ ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں، مناجات کرتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، تو عطا نہیں کرتا ہے، ابھی عطا کر دے، نہیں، ہم تعجیل کا مطالبہ نہ کریں اس چیز کے بارے میں جس کو تو نے تاخیر سے ڈال دیا ہے۔ ولا انکر ما احببت، اے میرے پروردگار جو چیز تیرے نزدیک محبوب ہو اسے ہم ناپسند نہ کریں۔ تو اگر ہمارے لیے موت کو پسند کرتا ہے تو ہم اس موت کو ناپسند نہ کریں بلکہ اس سے محبت کریں۔ ولا نتخیر ما کرہت، اے میرے پروردگار جس چیز کو تو مکروہ جانتا ہے، جس چیز سے تجھے کراہت ہے، ہم اس چیز کو اختیار نہ کریں۔ تو عزیزان محترم، آیت اللہ تہرانی یہاں بیان کرتے ہیں کہ عزیزان محترم آپ اس دعائے استخارہ میں ملاحظہ فرمائیں، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے جاری ہونے والے یہ کلمات توحید شہودی پر دلالت کرتے ہیں، یعنی ایسے شخص کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو سکتے ہیں جس نے توحید شہودی کو مشاہدہ کر لیا ہو۔ جب تک انسان اس بارگاہ کو درک نہ کر لے، اس کی عظمت کو نہ پالے، ان کلمات کو اپنی زبان سے اگر جاری بھی کرے تو وہ لقلقۂ لسانی ہے، ان کلمات کی حقیقت کو وہ درک نہیں کر سکتا۔ لہٰذا انسان کے وجود کی گہرائی سے الفاظ نکلیں تو اسی وقت وہ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں جب انسان ان کی حقیقت کو درک کرتے ہوئے توحید شہودی کے مقام پر پہنچ جائے کہ جو ایک توحید کا بہت بلند مرتبہ ہے، یعنی انسان توحید افعالی سے عبور کر لے، توحید اسمائی سے عبور کر لے اور توحید کے بلند مرتبے پر فائز ہو۔ پس اللہ سے ان الفاظ میں تقاضا کرنا در حقیقت ایک موحد سے ہی جو ہے وہ متوقع ہے، غیر موحد اگر ان کلمات کو زبان سے جاری کرے گا تو وہ لقلقائے لسانی ہوں گے۔ لہذا پھر آیت اللہ تہرانی حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیفہ سجادیہ کی 47ویں دعا کے 108ویں فقرے کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَشْغَلْنِي بِمَا أَدْرِكُهُ إِلَّا بِكَ أَمَّا لَا يُرْضِيكَ عَنِّي غَيْرُ، اے میرے پروردگار مجھے ایسے کام میں مصروف تو نہ فرما جسے میں تیری مدد کے بغیر انجام نہیں دے سکتا، ایسے کام میں تو مجھے مصروف نہ فرما، چونکہ وہ کام کہ جسے میں تیری مرضی کے بغیر انجام دینا چاہوں، جس پر تو راضی نہیں ہے، اگر ایسے کام کو میں انجام دینا چاہوں تو وہ تیری مدد کے بغیر تو پھر بھی انجام نہیں پائے گا میرے پروردگار۔ پس ایسے کام میں لا تشغلنی، مجھے مشغول نہ کر، بما اس چیز میں لا ادرکہ، جس کو میں درک نہیں کر رہا ہوں، الا بکا، مگر تیرے ہی مدد سے اس کام کو میں درک کر پا رہا ہوں، اما لا یرضی کا، جس پر تو راضی نہیں ہے، انی، مجھ سے،
اور میرے غیر سے، تو پس اے میرے پروردگار مجھے اسی کے ایسے کام میں مصروف نہ کر، یعنی مجھے اپنی معرفت عطا کر دے، اس قدر معرفت عطا کر دے کہ میں وہ کام کروں کہ جس کام کو تو مجھ سے پسند کرتا ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں، اور میں اس کام میں نہ پڑوں، اس کام سے غافل ہو جاؤں، اور اس کام میں نہ پڑوں کہ تیری مدد سے میں اس کام کو انجام نہیں دے سکتا ہوں تیری مدد کے بغیر۔ پس انسان توحید کو سمجھ کر ان الفاظ کو اگر جاری کرے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان حقیقی طور پر موحد ہے اور ان کلمات کو زبان سے جاری کر رہا ہے، یعنی ان کی حقیقت تک پہنچا ہوا ہے۔ اور اگر انسان توحید کو سمجھے بغیر ان کلمات کو زبان سے جاری کرے گا تو یہ زبان سے جاری کرنے والے کلمات ہیں، لقلقۂ لسانی ہیں، انسان ان کی حقیقت تک ہرگز نہیں پہنچ پائے گا۔ لہٰذا پھر آیت اللہ تہرانی حضرت امام زین العابدین کی دعا جو صحیفہ سجادیہ میں 28ویں دعا ہے، اس دعا کے 10ویں فقرے کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں۔ لک یا الہی وحدانیت العدد و ملکۃ القدر الصمد، اے میرے پروردگار تیرے لیے عدد میں بھی وحدانیت ہے، یعنی ذات میں وحدانیت ہے، اور اس میں قادر اور صمد میں بھی جو وحدانیت ہے وہ تیری ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اور تجھ سے وہ وحدانیت جدا نہیں ہے میرے پروردگار۔ انسان کے لیے اس میں قادر کی قدرت اور اس میں صمد کی صمدانیت واضح نہیں ہو سکتی مگر اس وقت اس کے لیے یہ قدرت اور صمدانیت واضح ہوگی جب وہ نور توحید کو درک کرے گا، جو اس کے تاریک وجود پر طلوع ہو رہا ہے، اور جب وہ نور توحید انسان کے تاریک وجود پر طلوع کرے گا اور انسان کو منور کر دے گا، انسان موحد ہو جائے گا، انسان توحید شہودی کو درک کر پائے گا، تب انسان ان کلمات کی حقیقت کو، یعنی اس میں قادر کی قدرت کو اور اس میں صمد کی صمدانیت کو درک کر پائے گا، اور اس کے بغیر وہ ان چیزوں کو درک نہیں کر پائے گا۔ پھر آیت اللہ تہرانی یہاں حضرت امام زین العابدین کی اسی دعاؤں کے مجموعے صحیفہ سجادیہ سے 32ویں دعا کے پہلے سے 7ویں فقرے کو نقل فرماتے ہیں۔ یہاں امام زین العابدین خداوند متعال کی بارگاہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم یا ذا الملک المتعبد بالخلود، اے میرے پروردگار، اے وہ ہستی جس کی مملکت اور بادشاہی دائمی ہے، ہمیشگی ہے۔ اب یہاں اس جملے کے بعد کچھ آگے جملے ترک کرنے کے بعد یہاں سے آیت اللہ تہرانی نقل فرماتے ہیں، زللتا فیک الصفات، یعنی تجھ میں تمام کی تمام تیری صفات جو ہیں وہ گم ہو چکی ہیں، وتفسخت دونک النعوت، یعنی اور اوصاف تیری ذات اقدس تک پہنچنے سے پہلے ہی مزمحل ہو چکے ہیں، پہلے ہی وہ پارا پارا ہو گئے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں، وَحَارَتْ فِي كِبْرِيَائِكَ لَطَائِفُ الْأَوْهَامِ، اے میرے پروردگار تجھے تلاش کرنے والے جستجوگر لطیف افکار، یعنی ان جستجوگروں کے لطیف افکار، ان کے دقیق نظریات تیری عظمت اور کبریائی کے سامنے حیران و پریشان ہیں اور ان کو درک نہیں کر پاتے ہیں۔ یہاں یہ کلمات واضح ان اللہ تعالی کے جو ہے وہ ایسے توصیف کو بیان کر رہے ہیں کہ جو ایک ایسا شخص توصیف کر سکتا ہے جو شہود عینی کے مرتبے پر پہنچا ہو، یعنی رؤیت قلبی سے وہ اپنے رب ذوالجلال کا دیدار کر رہا ہو، وہی ان کلمات کو اپنی زبان سے جاری کر سکتا ہے، اور اگر میرے جیسا شخص ان کلمات کو اپنی زبان پر لے کر آئے گا تو یہ لقلقۂ لسانی ہے۔ پھر امام زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ سے 47ویں دعا جو دعائے عرفہ کے عنوان سے بیان کی جاتی ہے، اس کے 19ویں فقرے کو یہاں آیت اللہ تہرانی کوڈ کر رہے ہیں۔ اس میں ہے، انت الذی لا تحد فتکون محدودا ولم تمثل فتکون موجودا، اے میرے پروردگار تو ایسی موجود نہیں ہے جس کا کوئی اندازہ لگا سکے، جس کی کوئی مقدار ہو،
جو تجھے محدود کر دے. ظاہر ہے کسی بھی موجود کا اگر اندازہ لگایا جائے یا اس کی حدود کو معین کر دیا جائے تو وہ شاید محدود ہو جاتی ہے. تو اے میرے پروردگار تو ایسی موجود نہیں ہے کہ جس کا اندازہ لگایا جا سکے یا جسے محدود کیا جا سکے، اور تو مجسم بھی نہیں ہے جو تیرے وجود کو محسوس کیا جا سکے. اگر جسم ہو تو انسان جسم کو ٹٹول کر، جسم کو ہاتھ لگا کر محسوس کر سکتا ہے. اور پھر اسی دعا میں آگے چل کے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سبحانک لا تحس ولا تجس ولا تمس، یعنی خدا تو پاک و منزہ ہے، نہ حواس سے تجھے محسوس کیا جا سکتا ہے، نہ تجھے چھوا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی تجھے ہاتھ لگا کر تجھے مس کر سکتا ہے. ولا تقاد ولا تمات ولا تنازع ولا تجارا ولا تمارا ولا تخادع ولا تماقر، یعنی امام فرما رہے ہیں اور نہ ہی کسی چلاک انسان کی چالاکی تیرے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے، نہ ہی تجھے کوئی شخص جو ہے وہ تیرے ارد گرد دور کر سکتا ہے، تجھے جو ہے وہ احاطہ کر سکتا ہے، نہ ہی تجھ سے نزاع کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی تجھ سے جھگڑا کیا جا سکتا ہے، نہ ہی تجھے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، نہ ہی تجھے فریب دیا جا سکتا ہے. تو عزیزان محترم، اتنی حقیقت کے ساتھ جو ان کلمات کو اپنے وجود سے جاری کرے گا، یہ ایسا ہی شخص جاری کر سکتا ہے جو ان کلمات کی حقیقت کو درک کرے، وگرنہ یہ لقلقائے لسانی ہے. یعنی جب تک ہمارے سامنے توحید منکشف نہ ہو ہم ان کلمات کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد.